سوال ہے کہ جی قسطوں پر چیز لینی یا دینی، خریدنی یا بیچنی کیسی ہے؟ تو کیا وہ جو اضافی رقم ہوگی وہ سود بنے گا؟ نہیں۔ مثال کے طور پہ ایک فریج ہے 20,000 روپے کی، لیکن جب اس کو قسط پہ خریدا جائے تو وہ 27,000 روپے کی دیتے ہیں، اور ساتھ میں جو اضافی پیسے ہیں وہ قسطوں میں سے لیتے ہیں۔ تو قسطوں پر چیز لینا اور دینا دونوں طریقوں سے جائز ہے، یعنی کہ وہ سود نہیں بنے گا۔ دراصل وہ ایک ادھار ہے کہ میں نقد میں تمہیں چیز اتنے کی بیچتا ہوں اور ادھار میں اتنے کی۔ مثال کے طور پہ آج لوگے تو اتنے کی، اور اگر پیسے نقد دو گے تو اتنے کی، اور اگر مہینے بعد پیسے دو گے تو اتنے کی۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ جو سود ہوتا ہے وہ جنس کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نے کسی کو 6 ماہ پہلے 1 من گندم کا دے دیا، اور جب اس نے 6 ماہ کے بعد اس کو وصول کیا تو 2 من گندم لے لی، یہ سود بنے گا۔ اسی طرح پیسہ، روپیہ قرض کے طور پہ اگر کسی نے اس کو دیا تو وہ 6 ماہ کے لیے ٹائم دیا تھا، اور اگر 10,000 روپے اس نے لیے تو 10,000 6 ماہ کے بعد 10,000 ہی لوٹائے گا، یہ نہیں کہ 12,000 13,000، یہ سود بنے گا۔ اسی طرح مثال کے طور پہ ایک شخص جو ہے وہ پھٹے پرانے نوٹوں کا کاروبار کرتا ہے۔ کیسے؟ کہ وہ اپنی دکان پہ لوگوں سے پھٹے پرانے نوٹ لے لیتا ہے، یعنی کہ 2,000 اس نے نوٹ لیے اور اس کے بدلے میں 2,000 روپے کے نوٹ، یعنی 1,000 والے 2 پھٹے نوٹ لیے، اور اس کے بدلے میں اس نے اس کو پیسے دیے 1,500 روپے، یعنی کہ 500 روپے وہ بچا گیا، یہ سود ہے۔ اور جا کے اس نے اسٹیٹ بینک میں وہ 2,000 پھٹے پرانے دے کر 2,000 ہی نقد لے لیا، تو وہ جو 500 ہے وہ سود بنے گا۔ اس لیے نئے نوٹ جو لوگ اکثر محافل کے لیے اور شادیوں کے لیے لیتے ہیں، اور دتھی ہوتی ہے 1,000 روپے کی، تو اس کے لیے وہ 1,200 روپے دیتے ہیں، تو یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ بھی سود بنے گا۔ نہ تو نئے نوٹوں کے لیے زیادہ پیسے دینے جائز ہیں، اور نہ ہی پرانے نوٹ دے کے، پھٹے پرانے نوٹ دے کے تھوڑے پیسے لینا جائز ہے، یہ سارا سود بنے گا۔ قسطوں پہ جو لین دین ہے وہ سود نہیں بنے گا۔